مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم ہر دفعہ ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ اس محفل کا مقصد جو ہے کوئی نیا علم بیان کرنا. تو میں کچھ نہیں جانتا ہوں اور صرف بابا حضور کے پاس بیٹھ کے جو میں نے کچھ باتیں سنی ہیں وہ مجھے یاد ہیں اور بس وہ میں تو رہتا رہتا ہوں. تو علم وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں اس عرصے میں 30 سال میں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ واصف صاحب نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں. اور تو آپ بندے کو اگر کوئی رستہ پوچھ رہا ہو اور بندے کو رستہ معلوم بھی ہو پھر اس کو لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو رستہ بتائے. ٹھیک ہے. اور اس لیے نا یہ محفل شروع کی گئی ہے. بابا حضور نے کہا ہے کہ اگر آپ کو رستہ معلوم ہے تو جو بندہ رستے سے بھٹک گیا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو رستہ پوچھنے والا جو ہے نا وہ پھر ذمہ داری بن جاتا ہے. اس لیے نا محفل کا آغاز کیا گیا. تو یہ نئے بھائی آئے ان سے بھی گزارش ہے کہ سامنے آئے. یہ بابا حضور نے جو گفتگو فرمائی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کے دلوں میں بہت سے جو سوال ہوں گے اس میں جواب مل گیا ہو. تو اس گفتگو سے شروع کرتے ہیں. اس گفتگو سے متعلق کوئی بات کرنا چاہیے. اور بسم اللہ کریں. جی میرا نام محمد شفیق ہے اور دربار شریف سے تو میری جو انسیت ہے وہ تقریباً 6-7 سالوں سے ہے. اور باقی سارے پیارے بھائی ہیں, ملتے رہتے ہیں, کچھ سے تعارف ہے اور باقیوں سے مزید ہو جائے گا. تو میرا یہ شوق تھا کہ میں اگر دربار شریف پہ جاتا ہوں تو مجھے کچھ ایسے بندوں سے ملاقات ہو جن کے ساتھ واصف صاحب کا بہت کلوز تعلق ہو, جنہوں نے بہت ٹائم گزارا ہو. تو وہ میری خواہش تھی. ایک صاحب تو مجھے لاسٹ ٹائم ملے تھے, تو ابھی علی بھائی کا بھی ماشاءاللہ تذکرہ ہوا تھا. تو ان سے ملنے کی پہلے سعادت بھی ہو چکی ہے اور آج محفل میں بھی تشریف آوری ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جو سوال ہوں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دل میں آئیں گے وہ ضرور کریں گے. جزاک اللہ. یہ جناب وہ کسی وزیر اور امیر کی محفل نہیں ہے جہاں پہ جا کے نا سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور پھر اپنا سوال بتانا پڑتا ہے. ڈائریکٹلی وہ سوال ہے تو بتائیں. اور یہاں پہ ہم تعریف سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتی ہیں. علی بھی میرا سوال یہ ہے جی آپ صحیح بات جی کہ میرا جو تعلق ہے وہ قادری سلسلے سے ہے اور میرے جو شیخ صاحب ہیں وہ غضنفر گیلانی صاحب بہاولپور سے ہیں. تو واصف صاحب کے سے جو ان کی بکس ہیں یا جو ان کے کوٹس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان سے بہت رہنمائی ملتی ہے. اور باقی میں نے دیکھا ہے مختلف سلسلے کے لوگ جو ہے نا دربار شریف کی تشریف بھی لے کے آتے ہیں اور ان کو بے شک فیض ملتا ہے. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ واصف صاحب کی بکس ہیں, گفتگو ہیں, بہت ساری مطلب اس میں ساری باتیں ہیں, لیکن واصف صاحب ہر سلسلے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ذکر دیتے ہیں. جیسے قادری سلسلے میں بھی ہے جو ہمارا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اور مختلف اور سلسلوں میں بھی جیسے سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا مختلف طریقہ کار ہیں ان کے. اور
اس محفل میں یا واصف صاحب کی جو تعلیم ہے اس میں انہوں نے کوئی ذکر بتائے ہیں کرنے کے لیے کہ جو اذکار کیے جائیں؟ جی یہ میرا سوال ہے۔ شبیر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ والی تصویر ہے اللہ والی ابھی جو آپ نے محفل شروع ہونے سے پہلے میں جو وہ والی آپ کے سلسلے کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہنچو۔ باقی آپ کا جو سوال ہے واصف صاحب کی جو شخصیت تھی ان کا جو طریقہ کار تھا وہ قطعاً پیروں والا نہیں تھا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا وہ ذرا مختلف تھا۔ تو اس میں جو ہے ہر ایک کا آپ نے خود فرمایا کہ اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیر کسی سے کم ہے، سب پیر اصل میں ایک ہی پیر ہوتا ہے۔ میں واصف صاحب کا صرف طریقہ بتا رہا ہوں، وہ واصف صاحب کا طریقہ جو ہے وہ ذکر بتانے والا نہیں، واصف صاحب کا جو سلسلہ ہے ذکر بتانے والا نہیں تھا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو ذکر بتایا۔ کچھ لوگ ہیں میں جانتا ہوں ان کو جن کو آپ نے ذکر بتایا، لیکن عام طور پہ اپنی محفل آپ نے سنی ہوگی، ان کی محفل ابھی بھی سنی ہے، تو محفلوں میں انہوں نے کوئی خاص طور پہ کوئی اور ذکر جو ہے نہیں بتایا۔ البتہ کتابوں میں اور گفتگو میں آپ نے درود شریف پڑھنے کا جو ہے اور بہت کثرت سے ذکر کیا۔ تو سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ذکر ہے وہ عام طور پہ نہیں بتانے والی ان کی شخصیت نہیں تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ذکر بتایا ہے تو وہ درود شریف بتایا اور وہ بہت کثرت سے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واصف صاحب کے نزدیک بہترین ذکر جو ہے وہ درود شریف۔ جی اور کوئی صاحب جو آج پہلی دفعہ ہے آج جی بلند آواز تاکہ سب لوگ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں گلشن لاوی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں چند دن پہلے نعمان صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ میں علی بھائی صاحب کی محفل میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا انشاءاللہ آپ کو وقت پہ ضرور اطلاع کریں گے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ سرکار کی پہلی ملاقات واصف صاحب سے میری داتا دربار کے سونے کے گیٹ کے سامنے ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ہوئی تھی، چائے والا، اور ہمارے ایک دوست کہہ لیں یا بزرگ کہہ لیں، برکت حسینی صاحب ہوتے تھے، وہ سنت نگر میں رہتے تھے، وہ میرے دوست کے دوست تھے۔ وہ اتفاق سے ہم جب داتا صاحب سے حاضری دے کے موڈ بنا کے چائے پی لی جائے، تو وہاں چائے پینے کے لیے وہاں داخل ہوئے تو وہ حسینی صاحب کو دیکھا ہوا تھا، ملے ہوئے تھے، ان سے سلام دعا ہو رہی تھی۔ تو سرکار بابا جی نے ایسے اوپر آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا، تو میں ایک دم میں نے کہا سر میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ ان کا جواب جو تھا نا
وہ تقریباً اس طرح کا تھا کہ ہم ازل سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر ہم نے چائے پی، وہ پی چکے تھے. پھر ہم نے سلام دعا کی اور دوبارہ داتا صاحب اندر ہم چلے گئے. سرکار بیٹھے رہے. یہ تقریباً ضیاء دور کی بات ہے. سن مجھے یاد نہیں. میں اس سے پہلے بیعت ہو چکا تھا اور میرے بیعت کے دوران مجھے میرے ایک دوست نے نا کچھ سالوں بعد مجھے ان کی ایک کتاب مجھے دی. وہ قطرہ قطرہ کلزم، وہ میں نے کتاب جب پڑھی نا تو میں اپنے مرشدوں کے پاس گیا اور میں نے اجازت چاہی کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں. وہ خاموش رہے. اس کے بعد میں نے انہوں کی کتابیں جو تھی نا وہ پڑھنی شروع کر دی. اس کے بعد ذاتی طور پہ ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کافی دیر ان کی کافی مختلف کتابیں 28 یا 25 کی کتابیں پڑھ لی تھی. اور اس دوران مجھے خواب میں ان سے الہامی طور پہ ملاقات بھی ہو گئی. اور ملاقات سرکار کے دربار پہ ہی ہوئی. وہاں میرے مرشد بھی مجھے موجود تھے اور سرکار بھی موجود تھے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں محفل میں نہیں کر سکتا. کچھ باتیں پردے کی ہوتی ہیں. اس سے آگے بس پھر وہ سلسلہ جو ہے نا میں حاضری دیتا رہا، چلتا رہا. میرے مرشد پردہ کر گئے تھے سن 99 میں. پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور میں کتابیں بھی پڑھتا رہا. اور میں لاہور میں ذرا کم رہتا تھا بزنس کی وجہ سے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. ملاقات کا انہوں نے شرف 2 بار مجھے بخشا ہے بابا جی نے. اور ان کی نوازش بڑی ان کی مہربانی ہے.